اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن، میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو میں نے آیت سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی، اس کے اندر بتایا گیا کہ اس مہینے کے اندر خداوند کریم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، جو کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، جس میں بینات ہیں ہدایت کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے حوالے سے متعدد مقامات پر جو ہے وہ خود قرآن کریم کے اندر ہی وضاحت کی گئی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے۔ قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں ایک طرح سے آئینے کی مانند ہیں۔ ہم اپنی ظاہری زندگی کے اندر جب بھی اپنی صورت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس ظاہری وجود کو خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں، تو ہم ہمیشہ آئینے کا سہارا لیتے ہیں۔ آئینے کے سامنے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارے نقائص بتا سکے، ہماری خوبیاں بتا سکے، ہمارے چہرے کے اوپر کیا نقص موجود ہے، ہمارے بالوں کے اندر کیا نقص موجود ہے، ہمیں آئینہ بتاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن کریم جو ہے اور اس کی آیتیں اور اس کی صورتیں جو ہیں، وہ ایک طرح سے ہمارے روحانی وجود کی، ہمارا جو باطنی وجود ہے، اس کے حوالے سے آئینے کا کام کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو قرآن کریم کی ان آیتوں اور ان صورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم بہت خوبصورت انداز سے اپنی زندگی، اپنی ذات کے اندر موجود کمیوں کو، خامیوں کو، خوبیوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تدبر قرآن ہے۔ یہی چیز جو ہے یہ قرآن کے آنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیوں کو، اپنی ذات کے اندر موجود خامیوں کو ان آیات کے ذریعے سے دور کریں۔ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تدبر قرآن کے حوالے سے اس پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے تدبر کے مراحل کے اوپر بات کی، تفکر کے حوالے سے بات کی، تعقل کے حوالے سے بات کی، اسی طرح سے کسی بھی سورہ کی غرض و غایت کے حوالے سے بات کی۔ یہ بنیادی طور پر تدبر کے مختلف مراحل ہیں۔ اسی طرح سے پھر آخر میں یعنی جو اس کا سب سے اہم مرحلہ ہے، یعنی کسی بھی سورہ کے اندر طہارت، اس کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تیار کرنا۔ جب ہم اپنا نقص قرآن کی اس سورہ کے آئینے کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے حکمت عملی کا تعین کرنا، یہ بیسیکلی جو ہے طہارت کہلاتا ہے۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان قرآنی علوم کے ماہر اور استاد ڈاکٹر سید علی عباس نقوی موجود ہیں، جنہوں نے تہران سے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی۔ اس وقت گزشتہ 15 برس سے قرآنیات کے حوالے سے ایک ادارہ تنزیل کے عنوان سے چلا رہے ہیں۔ ادارہ البصیرہ کے بھی سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے اپنی علالت کے باوجود جو ہے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ فلق کے حوالے سے ہوئی۔ ہم نے سورہ فلق کے اندر جو مختلف مراحل ہیں تدبر کے، اس کے اوپر بات کی اور اپنے ناظرین کو بتایا کہ کس طرح سے تدبر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے سورہ ناس کے حوالے سے بات کی۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ ماعون کے حوالے سے چل رہی ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ قرآن کریم کا آخری صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، جس کے اندر یعنی جو دین کو جھٹلانے والے ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو ایک تو تھوڑا سا یعنی ہو سکتا ہے بعض ناظرین نئے بھی ہوں، تو ان کو تدبر کے کچھ مراحل کے حوالے سے بھی آپ ابتدائی طور پر بات کر دیجئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر سورہ ماعون کے اندر کس طرح سے ہم نے تدبر کرنا ہے، یہ مراحل بھی کائنڈلی بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے۔ ابتدا میں سچ ٹی وی اور ان کے رفقا اور دوستوں اور آپ سب کا
شکر گزار ہوں کہ نور قرآن کی توسط سے ہم ناظرین کے لیے ماہ رمضان کی برکت ساعتوں میں تدبر قرآن کریم کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ تدبر قرآن دروا کے جیسے کہ آپ نے مقدمے میں بیان کیا کہ قرآن کے نزول کے مقصد کی طرف جو ہے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابتدا میں، اس سے پہلے کہ ہم سورہ ماعون میں تدبر کریں، اس کی عملی مشقیں جو ہیں تدبر کے مراحل لے کے چلیں، ایک جو بڑا اہم ہے ہم نے زاویہ نگاہ بدلنا ہے تعلیم قرآن کے حوالے سے، درست کہ اس کے بارے میں درست زاویہ نگاہ کو اپنانا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تعلیم قرآن یا قرآن کا سیکھنے سے مراد قرآن کا ناظرہ ہے، اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ناظرہ ایک مقدمہ بنتا ہے تعلیم قرآن کا، ان سے قرآن مقدمہ بنتا ہے تعلیم قرآن کا۔ تعلیم قرآن میں در واقع 3 بنیادی جو ہیں اصول ہونے چاہیے، درست یعنی اگر یہ 3 اصول تعلیم قرآن میں ہوں گے، 3 بنیادی شرائط تعلیم قرآن میں ہوں گے، اس کو کہیں تعلیم قرآن یا اس کو کہیں قرآن سیکھنا۔ قرآن سیکھنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو دیکھ کے پڑھ لیں یا اس کو تجوید کے ساتھ یا خوش لہنی کے ثواب کی نیت سے ثواب کے نیت سے پڑھ لیں۔ کر دیں۔ تعلیم قرآن جو ہم یہ سمجھیں قرآن کی نگاہ میں اور روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ علیہ السلام نے تعلیم قرآن کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس میں بتایا کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس آیات اور صورتوں میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے معنی کو سمجھنا، درست اس میں دقت کرنا، اور اس کے درمیان جو الفاظ کے درمیان جو ارتباط ہے، ربط اس کو کشف کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہر لفظ جو ہے نا، ہر لفظ مل کر ایک جملہ بنتا ہے، ایک آیت بنتا ہے، اس جملے کو سمجھنا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یا جملہ جو ہے اس کا یعنی اس کا طرز بیان کیا ہے اس جملے کا، یا اس کا جو ہے سٹرکچر کیا ہے، الفاظ کا باہمی ربط جو ہے وہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے وہ جملہ مثلا فاعل اور مفعول اور فعل سے بنتا ہے کوئی جملہ، اس کو سمجھنا۔ بہت آسان ہے یہ کام، بہت خوبصورت ہے۔ ہم نے عملی مشق ناس جو ہے سورہ ناس میں کی اور سورہ فلق میں کی۔ جب ہم یہ نقاط بیان کر رہے ہوتے ہیں در واقع ان جملوں کو سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا ان لفظوں کو مل کر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم قرآن کا جو بنیادی تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ان سے لفظوں اور جملوں سے سمجھے ہیں، معارف تعلیمات، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ یہ 3 مراحل جو اس تعلیم قرآن میں کہا جا رہے ہیں در واقع یہ تدبر قرآنی ہے۔ اور تدبر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان پر تدبر کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ پر تدبر کیا جو ہے کہیں تعقل کہا کہ تم تعقل کیوں نہیں کرتے، کہیں کہا غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہیں کہا گیا قرآن میں تم تفکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ در واقع حتیٰ کہ یہ بھی معذرت آپ کی بات کر دی، یہ بھی کہا گیا کہ تم لوگ تدبر نہیں کرتے ہو، تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ یعنی دل کیا انسان کا کیا ہو گیا تمہیں، یعنی دل جو ہوتا ہے انسان کا ایک پورے بدن کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ نہیں رہتا بلکہ مردہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم سانس تو لے رہے ہیں اور ہم جو ہے یعنی اپنا ہمارے اعضاء کام بھی کر رہے ہیں، یہ دل کی وجہ سے ہے، دل کے فعال ہونے اور دل کے کام کرنے کی وجہ سے۔ سورہ ناس کے اندر جو ہے اسی کی اہمیت کے اوپر جو ہے اشارہ کیا گیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جب دل وسوسے کا شکار ہو جائے، یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ تالا لگا ہوا ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے مکفل ہو گیا، وہاں تک اس تک اثر ہی نہیں جا رہا۔ صدر میں ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، قلب تک رسائی کا ایک وہ ہوتا ہے، صدر مقام ہوتا ہے جس سے ہر خیر اور شر داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اسے جس کی طرف آپ اشارہ کیا سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے۔ یعنی اگر ہم تدبر نہیں کریں گے، یعنی ہماری زندگی نہیں ہے، وہ زندگی مردہ ہے۔ ظاہری طور پہ ہم زندہ رہ رہے ہوں گے لیکن وہ باطنی طور پہ ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اور ایسے میں تدبر انسان کے بدن کو، انسان کے بطون کو ایک ایسی تصویر دیتا ہے، ایک ایسا آئینہ انسان کے لیے بنتا ہے کہ ایک ایسا لائعمل دیتا ہے کہ کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ تدبر کے نتیجے میں ہمارا دل کام کرنا شروع کریں گے، ہمارے قلوب کام کرنا شروع کر دیں گے، ہماری زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے گی، ہماری زندگی کا ایک مقصد بن جائے گا۔ تو قرآن کی تعلیم قرآن میں اس چیز کو ہم نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو قرآن کو پہلے پڑھنے میں قرآن سے جب انس پیدا کریں اس میں سمجھنے کا عمل ہونا چاہیے، یعنی ہم سمجھیں اور پھر اس کو عمل کرنے کا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بہت اہم ہے تدبر کی نہضت میں جو ہم نے آغاز کیا پاکستان میں اس کا،
اس اور شخصیات علماء اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے باقاعدہ ایک نظام بنایا ہے، باقاعدہ ایک نصاب مرتب کیا ہے، اس نصاب کے نتیجے میں ہم عملی مشق کرواتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ ناس میں ہم نے عملی مشق کی، پھر ہم نے سورہ فلک میں ہم نے عملی مشق کی، اور سورہ فلک کا پیغام تھا کہ ایک انسان کو فلک شناس ہونا چاہیے. سورہ ناس میں تھا کہ انسان کیسے شرور سے بچ سکتا ہے جو اس کی زندگی میں ہے، اور اس نے پناہ گاہ میں آنا ہے، الہ کی پناہ گاہ میں، رب کی پناہ گاہ میں، اور پھر ملک الناس کے پناہ گاہ میں، اور سورہ فلک میں تھا کہ ہم رب فلک کی پناہ گاہ میں آنا ہے. سورہ معون کا بڑا خوبصورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ معذرت روکنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے بعض ناظرین نے ہمارے گزشتہ پروگرام جو ہے وہ نہ دیکھے ہوں. یقیناً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ جو تفسیر اور جو تدبر کا ہے عمل، ان دونوں کے مابین کیا بنیادی فرق ہے؟ آیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یا یہ کہیں تفسیر بالرائے تو نہیں ہے کہ جس کو آپ تدبر کے عنوان سے بڑا اہم پیش سوال کر رہے ہے. معمولاً ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، اور مزید پھر سوالات لوگوں کے آ رہے اس حوالے سے کہ کیونکہ پہلی بار لوگ تدبر سے آشنا ہو رہے ہیں، تدبر کے معنی، اس کے مراحل سے، اور عملاً تدبر کرنے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور قرآن کے نازل ہونے کا بھی مقصد یہ ہے. تو یہ بہت اہم سوال ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا اس کو کہ اگرچہ آج ہم سورہ معون کے مہمان بن رہے ہیں، اور گزشتہ دن بھی ہم نے گزشتہ بھی اس پروگرام میں بات کی، آج ہم جو ہے سورہ معون کے مراحل جو ہے اس کو مکمل کر کے ہوئے جو ہے اگلی صورت کی طرف بھی اگلی پروگرام میں جائیں گے. لیکن تدبر اور تفسیر میں فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک قرآن کا ترجمہ جو اس کے الفاظ کے معنی یا قرآن کے ترجمانی ہوتی ہے، جو اوپر عربی ہے نیچے اسی کا لفظ بلفظ ترجمہ ہوتا ہے، یا ایک اصطلاح یا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے، یا بسا اوقات تفسیری انداز میں ترجمہ ہوتا ہے. اس کو ترجمہ کہتے ہیں. ترجمے کی مدد سے ہم قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. ایسے میں ایک ہے تفسیر قرآن. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کی آیات کی وضاحت، کھول کھول کر بیان کرنا، تشریح ان آیات کی، اس میں ان آیات کا شان نزول کیا ہے، اس صورت کا پس منظر کیا ہے، اس صورت میں روایات کی روشنی میں یا دیگر آیات کی روشنی میں ہم اس آیات کی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. جو ہے پیغمبر پاک نے وضاحت کی آیات کی، یا آئمہ علیہ السلام نے، یا صحابہ کے سامنے انہوں نے اس آیات کی وضاحت کی. تدبر یہ ہوتا ہے کہ جو وضاحت آئی، یعنی لغت میں تفسیر کے معنی بیان ہوئے، یا جو نکات وہاں پہ موجود ہیں، ایسے میں تدبر یہ ہے کہ تدبر کے ذریعے سے وہ جو نکات بیان کیے جاتے ہیں تفسیر میں، تفسیر کی مدد سے ہم سورہ میں تفکر کر سکیں، اس آیات سے انس پیدا کرتے ہوئے، لفظوں کے معنی کو سمجھتے ہوئے، ان کے درمیان ارتباط کو کشف کرتے ہوئے نکات اخذ کرنا. یعنی یہ تدبر کا ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد جو ہے ان نکات میں قانون تلاش کرنا، ہر صورت میں کچھ قوانین بیان کیے جاتے ہیں. یعنی تدبر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تفسیر سے ہٹ کے کوئی ایک عمل ہوتا ہے، بلکہ آپ جو بھی معنی کشف کر رہے ہیں ان کو تفسیر کے روبرو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے اتھینٹیکیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے. اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے بڑی اہم، تو تفسیر تو مفسرین کا کام ہے، جی ہاں، جو مختلف علوم میں مہارت رکھتے ہیں، تخصص رکھتے ہیں، یعنی قرآنیات حدیث کے اندر. لیکن تدبر ہر شخص نے کرنا ہے، یعنی قرآن آیات اور صورتوں سے انس پیدا کرنا ہے، اس کے پیغامات لینے ہیں، اور ان پیغامات کو اپنے معاشرے کے ساتھ اور اپنا قرآن کو ایک آئینہ بنانے کے لیے اب اس کو سامنے رکھنا ہے. سورہ معون کو اپنے سامنے رکھنا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دین، حقیقی دیندار کیا ہے. صحیح. جی آیا دین کی تکذیب کرنے والا کون ہوں، آیا میں دین پر عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا. اس سورہ کو معون کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک معیارات آپ کو دے گا. پھر اس کے مطابق پلاننگ کرنا، حکمت عملی طے کرنا کہ میری زندگی میں پاکیزگی آ جائے، میں سورہ معون کے ساتھ زندگی کروں. یہ تدبر ہے جو ہر شخص نے کرنا ہے. تفسیر تو ماہرین کا کام ہے، اور تدبر یہ ہے کہ اس سے نکات اور پیغامات کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے. اس میں بڑا ایک یعنی لطیف نقطہ آپ نے بیان کیا کہ تدبر جو ہے وہ ہر شخص نے اپنے علم، اپنے ذہن، اپنی صلاحیت کے مطابق کرنا. اور ہر شخص، اس میں کوئی یہ تخصص نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نے کون کون سے علوم حاصل کیے ہوں. یعنی اگر ایک بالکل ان پڑھ آدمی ہے تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق اور کچھ مطالعات کر کے
یعنی کچھ نہ کچھ کہیں سے معنی لے کر اس نے اس کے بارے میں کسی بھی آیت کے بارے میں سوچنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور پھر اس کے پیغامات کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے۔ اچھا ویسے یہاں پہ کون میں بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں پہ بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ایک فکر کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے جسے قوہ فکریہ کہا جاتا ہے، صحیح، یا تعقل کی صلاحیت بھی انسان کو دی ہے۔ یہ اللہ کے ایسی نعمتوں میں سے ہر انسان کے پاس ہے، جو آپ نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہر انسان نے صلاحیت کو بروکار لے کر آنا ہے۔ یہ کیسے آئے گا صلاحیت، کیسے ہماری فعال ہوگی، کیسے ہوگی؟ آپ کے اندر نیاز مندی ہوگی قرآن کی طرف جانے کی، ایک طلب اور تشنگی ہوگی۔ قرآن انسان کی صلاحیتوں کو نکھار پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک چیز اور میں آپ کو بتا چلوں، انسان کے پاس فکر ہے، تعقل ہے، عقل ہے، اس کو فعال بھی قرآن کرتا ہے، یعنی خود قرآن اس کی پرورش کرتا ہے۔ ایک تو ہم اس کو قرآن آپ کو مطالب دیتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے ایسے زندگی گزارے، ایک آپ کو فکر کرنے کی روش بھی قرآن بتاتا ہے، یعنی قرآن کی صورتیں بھی آپ کو تفکر کرنا سکھاتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک وقفے کو۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ ہماری گفتگو سورہ ماعون کے حوالے سے چل رہی ہے اور تدبر قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سورہ ماعون کے حوالے سے بتا رہے تھے، کائنڈلی اس بارے میں تھوڑا آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، سورہ ماعون کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ کہ ہر شخص جو ہے ہر چیز کا، ہر کام کا ایک ظاہر اور ایک انسان کا باطن ہے۔ درست۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ظاہری طور پر کسی کا احترام کرے، صحیح، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ خیر کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے اور بھلائی کرے، اور اس کے بعد جو ہے، لیکن ہو سکتا ہے باطن میں اس کا احترام نہ کر رہا ہو، اس کو عزت نہ دے رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے جو ہے اس کی برائی کر رہا ہو، برا چاہتا ہو۔ اسی طرح ایک اور میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے جو اسکول جا رہا ہے یا کالج یا یونیورسٹی میں نوجوان ہے، ظاہری طور پہ وہ ہو سکتا ہے کلاس پہ موجود ہو، لیکن روحانی اور باطنی طور پہ ہو سکتا ہے کلاس میں نہ ہو، اس کا ذہن کوئی اور ہو۔ ایسے شخص کو جو ظاہر اور باطن اس کا الگ ہو اور تضاد پایا جائے، اس کی جھوٹی شخصیت سامنے آتی ہے، اور پھر ایسے میں اس کا دھیان نہیں رہتا۔ اب انسان کو ظاہر اور باطن کو شناخت کرنا بڑا ضروری ہے، جہاں ظاہر انسان کا ضروری ہے، اس طرح باطن کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہونا چاہیے۔ ایسے میں اگر ہمارا ظاہر باطن ایک نہ ہو تو قرآن کی نگاہ میں وہ اس کی شخصیت دہراپن ہوتی ہے، اس کا ریا کا شکار، نفاق کا مبنی ہوتی ہے۔ سورہ ماعون در واقع ہمیں کہتی ہے کہ انسان کا باطن بڑی اہمیت کا حامل ہے، انسان کو ریا سے بچنا ہے، انسان کو جھوٹی شخصیت سے بچنا ہے، اور مکمل توجہ جو ہے ہمیں خدا کی طرف کرنی ہے۔ جب ہم مکمل توجہ خدا کی طرف کریں گے تو ہم راستہ آسانی سے طے کر سکتے ہیں، یعنی اس کے سمت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور جو اس نے کمال کا راستہ بتایا، ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں عموماً معاشرے کے اندر کہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی بعض اوقات انجام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ، یہ عموماً ہماری سیاسی لوگوں کے اندر یہ وتیرہ جو ہے یہ بہت زیادہ آ گیا ہے کہ وہ راشن کی بوریوں کا آج کل سلسلہ چل رہا ہے، آٹے کا، وہ یعنی غرباء کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ تصویریں کھنچوانے کے لیے ایک ایک بوری کو 10 آدمی ہاتھ لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ کس حد تک، یعنی کتنی برا عمل ہے، اور کس حد تک۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اسی حوالے سے، ریا کے حوالے سے ہی، کہ جس میں کہا گیا کہ ریاکار شخص جو ہے اس کو روز قیامت 4 ناموں سے بلایا جائے گا۔ اسے ایک تو اس کو کہا جائے گا کہ اے کافر، نہیں کیا اس نے ریا ہے، لیکن اس کو خطاب جو اس کو خطاب دیا جائے گا اے کافر، اے فاجر، اے ہیلا گر،
اے نقصان کرنے والے تیرا عمل ضائع ہو گیا، حبط ہو گیا، حبط ہو گیا، تیرا عمل ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، تیرا اجر باطل ہو گیا۔ یہ ریاکار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ آج تیری نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے اس کا اجر مانگ۔ ہاں بہت، یعنی اتنی واضح حدیث ہے کہ ریاکار کو، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یعنی آپ دیکھ لیں کہ نہ فقط یہ کہ یہ فلاحی امور کے اندر، یعنی ایون عبادات کے اندر، روزہ بندے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں جی میں روزے سے ہوں، میں یوں ہے۔ نماز کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، یعنی آپ نے میرا خیال ہے کل ہی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ کوئی شخص تنہائی میں نماز پڑھ رہا تھا جی، تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوا جی، تو اس کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو گیا، یعنی اس نے اس کے بولنے کا انداز ہی بدل گیا، جیسے وہ خدا پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس کے جی، اور جب اس نے دیکھا تو وہ کیا تھا، یعنی ایک جانور، ایک کتا کھڑا تھا وہاں پہ۔ تو اس طرح کی صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت ہے، اور یہ میرا خیال ہے سورہ ماعون جو ہے وہ ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو ہماری اس خامی کو جو ہماری ذات کے اندر موجود ہے، اس کو پھر آئینے کیسے دیکھیں کہ اس آئینے سے ہم نے انس پیدا کرنا ہے، جی بالکل، اس آئینے کی تلاوت کرنی ہے، اس آئینے کے سامنے بار بار آنا ہے، بار بار آنا ہے۔ دیکھیں ہم اپنے آپ کو شکل پیش کے لیے، ہم نے ایک اپنی ظاہری شکل کے لیے دن میں کتنی بار اس آئینے کے پاس جاتے ہیں، درست، قرآن کے پاس کتنی بار جاتے ہیں کہ اپنی اس آئینے سے اپنی اصلاح کر سکیں، اس آئینے کے ذریعے سے اپنی جو ہے تربیت اور اپنے فقط اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جہاں خامی دیکھیں آپ، جہاں خامی دیکھیں، یعنی یہ آئینہ جو ہے یہ نہ فقط یہ کہ ایک میری شخصیت کے لیے آئینہ ہے، بلکہ میرے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی آئینہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ یہی غلط کام کر رہا ہے، میں نے اگر اس آئینے سے استفادہ کیا ہے، میں اس آئینے سے انس پیدا کیا ہے، میں اس آئینے کی تلاوت کی ہے، اس آئینے سے خو ہو گیا، یعنی ایک میرا ارتباط قوی ہو گیا، تو میری ذمہ داری بنتی باقیوں کو بھی لے جاؤں، یہ میرا ان کو بھی یہ خامیاں جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بس کہتے ہیں کو انفسکم و اہلیکم، یعنی ڈراؤ اپنے گھر والوں کو بھی، خود کو بھی، گھر والوں کو بھی، یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، لیکن یہاں معذرت کہ ہمارے ہاں جو ڈرانے کا کام ہے نا، یہ لوگ بڑی بخوبی انجام دیتے ہیں اور بڑا سختی سے انجام دیا جاتا ہے، حالانکہ روایات کے اندر ہے کہ یعنی جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو وہ بھی بڑے ملائم انداز سے، بڑی طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ایک نوجوان میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جماعت کی پہلی صفوں میں آ کے کھڑا ہوتا تھا تو بارش نہیں تھا، تو ایک بزرگ جو ہیں انہوں نے اس کو سختی سے ڈانٹا کہ تم بارش نہیں ہو اور آگے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس نوجوان وہ اتنا دل برداشتہ ہوا وہ نوجوان کہ اس نے مسجد آنا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ طریقہ کار جو یہ انتہائی غلط ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں تو انتہائی یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں احترام کے انداز سے، ملائم انداز سے۔ قرآن یہی اصول سکھاتا ہے انسان کو، جہاں پہ بشارت دیتا ہے، جہاں پہ انسان کو خوشخبری دیتا ہے وہاں پہ انذار بھی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کریم سے انس پیدا کریں گے، اگر سورہ ماعون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آغاز بڑا اہم ہے، سوال سے اس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ ماعون کا، جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا و سزا کو، جو دین کو، جو شریعت کو جھٹلاتا، جو انبیاء کی جو لائے ہوئے دین کو جھٹلاتا ہے۔ ارائیت الذی، سورہ ماعون کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے سورتوں کا بعض، اور پھر اس کا آگے جواب دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دین کا انکار کرنے والے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں اور ہم میں نہیں ہیں، ہم ان میں شامل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے فذالک الذی، وہ افراد کون ہیں جو یدع الیتیم، یہ وہی ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یعنی جو دین کو۔ معذرت آپ کی ڈاکٹر صاحب بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ یہ جو دین کا آپ نے ترجمہ کیا، یقیناً دین سے مراد شریعت ہے، دین سے مراد اسلام ہے، لیکن بعض مفسرین نے یا مترجمین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ روز قیامت بھی کیا ہے، یعنی یوم حساب بھی کیا ہے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام یا روز قیامت کہنا دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں؟ دیکھیں دین کے قرآن میں 3 معنی استعمال ہوئے. دین ایک ایسا جامع پروگرام کو کہتے ہیں جو ایک مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. مثلا اس کو آج دین یا شریعت کہتے ہیں، یا قرآن ہے جو انسان کو سعادت تک لے کے جانا چاہتا ہے، جس میں اعمال، عقائد، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. صحیح. یا بس کو دین کا مطلب ہوتا ہے کہ یوم جزا. یوم جزا یعنی وہ یوم آخرت، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، ایک بنیادی حصہ ہے. دین یعنی شریعت اور اسلام جو ہے وہ ایک کل ہے. جی ہاں جی ہاں. اور یہ یوم حساب اس کا ایک حصہ اور وہ بنیادی جزء ہے. یا دین کہتے ہیں شریعت کو، یعنی وہ ایک مجموعہ قوانین کو، جو بھی اس سے مراد ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے یعنی شریعت کا انکار کیا ہے. تم جانتے ہو جو شریعت کا انکار کر رہا ہے، تم جانتے ہو جو رسول انبیاء کی تضعیف یعنی ان کے مذاق کا باعث بن رہا ہے. کیا تم جانتے ہو اس کو جو دین کے یعنی یوم جزا کا انکار کر رہا ہے؟ تو یہ سوال سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے. اور ہم یہ سمجھ لیں کہ جو دین کا انکار کر رہے ہیں یا دین کو جھٹلا رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہے، کوئی خاص مخلوق ہے اس کی طرف ہے. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین کے جو انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں. آیت نمبر 2 میں فَذَلِكَ الَّذِي يُدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یعنی جو یتیم کا احترام نہیں کرتے. کل میں بتایا تھا ہم نے، اس کو شدت سے اپنی طرف سے دور کر دیتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے. یعنی مسکین، ایک تو مسکین کو کھانا کھلایا، ایک میرے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن میں ایک اچھی شہرت ہے میری، ایک اچھا نام ہے میرے معاشرے میں، محلے میں، میں اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ترغیب دلا سکتا ہوں کہ میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے معاشرے میں یہ مساکین ہیں. تو یہ جو ایسا کام نہیں کرتے، ترغیب نہیں کرتے، خدا کی نظر میں یہ دیندار نہیں ہے، یہ دین کا جھٹلانے والے ہیں. اگلی آیات کی طرف کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، وہ جو آپ نے بتایا تھا. یعنی تیسری خصوصیت جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. آگے چل کے سورہ کو مزید کھولیں گے، میں سادہ سا جو وہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک پوری کلی تصویر سورہ کی ہمارے ذہن میں آ جائے. پھر ہم الفاظ میں تھوڑی دقت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اصول زندگی اور قانون زندگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں طہارت سورہ کریں گے. آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو ضرورت مندوں کو معمولی سی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی منع معون کرتے ہیں. اگر ہمسائے کو پانی کی ضرورت ہے، اگر ہمسائے کو برف کی ضرورت ہے، اگر ہمسائے کو کسی پائپ کی ضرورت ہے، اگر ہمسائے کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں، یہ بھی دین کی تقذیب کا باعث بنتے ہیں. بس اس سورے میں، اس سورے کی کلی تصویر جب ہمارے پاس آ جاتی ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اگر ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو سورہ میں تفکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر ہمیں جو ہے اس میں سے اصول زندگی بنانا اہم ہو جاتا ہے. وہ پھر آگے چل کے انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ سورہ ماعون کے حوالے سے چل رہا ہے، اور ہم سورہ ماعون کے اندر جو ہے تدبر کر رہے ہیں. اس کی پہلا مرحلہ جو ہے تفکر، اس کے کلی معنی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ہم یہ عرض کر رہے تھے سورہ ماعون جو ہے معاشرے میں ایسے افراد کی طرف
ان کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں جو ظاہری طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ایک جھوٹی اور کاذب شخصیت ہے۔ مثلا کہ ہم دیندار ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن یتیم کا احترام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن مسکین کے حوالے سے کوئی ترغیب نہیں دلاتے کہ ہمارے معاشرے میں مسکین بھی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم دین کی حقیقت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہو رہا ہوتا ہے ان کی زندگی میں نماز میں غفلت ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نماز گزار، نماز پڑھنے والا، ایک یہ کہ نماز میں سستی، کاہلی، ایسے آیت کے فوائل یعنی ہلاکت ہے، یعنی بڑی سنگین آیت ہے ایسے نمازوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی جو غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ غفلت سے کیا مراد؟ یعنی یہ کہ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ نماز جو ہے اس کے دوران چیزیں بھول جاتے ہیں۔ نہیں، غفلت سے ایک ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں پہلے لغت میں دیکھ لیتے تو معنی واضح ہو جائے گا۔ لغت میں کہا جا رہا ہے کہ ساہون صحف سے ہے، ایسا عمل سے غافل ہونا جس کے انجام دینے کا انسان ارادہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں غافل ہو جانا، اس میں تاخیر ہو جانا، اس میں سستی ہو جانا ہے، یعنی وقت گزار کے گزار دینا، یعنی اول وقت نماز نہ پڑھنا، یا آخر وقت نماز جو 4-10 منٹ رہ گئے اس میں اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نمازوں کو اللہ تعالیٰ، ایسی نمازوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فوائل، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ نمازیں اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک اس کے رویے کو، اس کے اندر جو دین کے حوالے سے احترام موجود ہے، جو خدا کی ذات کے حوالے سے احترام موجود ہے، یعنی جب آپ کو کال کی گئی ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ آئیں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس میں پھر تاخیر کی گنجائش تبھی ہو سکتی ہے جب ایک انسان کا ارادہ نہ ہو کوئی کام کرنے کا، وہ مجبوراً قہراً جو ہے وہ اس کو کرنے جا رہا ہے، تو تبھی جا کر وہ جو ہے وہ، یعنی اس طرح ہم نے تو ایسی بھی روایات میں ملتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہوتا تھا، یعنی اذان ابھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، تو بعض ایسے اولیاء خدا تھے کہ وہ پہلے سے جو ہے وہ جائے نماز کے اوپر موجود ہوتے تھے۔ یہ ہے وہ، یعنی اپنے معشوق کی طرف جانا، اس کی طرف دوڑنا، اس کو یہ حقیقی دیندار اسی کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقی دیندار، یعنی حقیقی نماز یہی ہے کہ انسان نماز کے وقت سے پہلے آمادگی کرے اور آمادہ ہو اپنے صف کو۔ اچھا، اس میں مختلف طرح کی یعنی توجیحات انسان نکال رہا ہوتا ہے بعض اوقات نا، یعنی میں فلاں کام ہے وہ کر لوں، وہ مکمل کر لوں، وہ اہم کام ہے یعنی جو میں کر رہا ہوں وہ بھی دین کی خدمت ہے، تو اس کے بعد پھر میں نماز پڑھوں گا۔ حالانکہ یعنی ہم واقع کربلا کے اندر ہم جانتے ہیں یعنی کتنی سخت مشکل صورتحال تھی، اور مسلسل افراد گر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، جنگ اوج پہ تھی، یعنی پانی دستیاب نہیں ہے، اور اس طرح کی مطلب قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے آ کے کہتا ہے کہ مولا نماز کا وقت ہوا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے، جی، اور یعنی وہ پھر ایک گروہ جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی امام حسین علیہ السلام نے نماز کو قائم کیا اور نماز کو ترک نہیں کیا، اور یعنی سہو نہیں کیا، یہ جو آپ جس طرح سے ساہون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ عمل نہیں کیا، فوراً پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ تو ہمارے میں ایک اور بات بتاتا چلوں، بڑا ایک اہم واقعہ ہے، ایران کے ایک صدر گزرے ہیں شہید رجائی، ہاں، ان کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ نماز کو نہ کہو کام ہے، یعنی کام کو نہ کہو نماز ہے، یعنی نماز کو مت کہو کہ مجھے کام ہے، مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی ایسے شہداء، یعنی شہید کا جو مقام ایسے نہیں ہو جاتا شہداء کا، یعنی وہ نماز کو اہمیت دیتے تھے اپنی زندگی میں۔ میں اور آپ اور ہم کتنا نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ اس کا مطلب جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، اس کا مطلب جو نماز میں غفلت کرتا ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ اگر ہم دین کی تعریف کریں نا، دیندار حقیقی کون ہے، اگر اس کے معیارات بتانا شروع کریں اس سورہ کی روشنی میں، خصوصیات بیان کریں، ہم لائیں سورہ ماؤن کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور دیکھیں اپنی ذات کو کہ میں آیا نماز کے لیے میں کیا رویہ ہے میرا،
میں نماز کے لیے اٹھ سکتا ہوں کہ نہیں اٹھ سکتا، نماز جو ہے اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں یا میں تکلیف میں ہوتا ہوں تو آیا اس وقت میں نماز کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہوں اور کس طرح سے نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. یعنی یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اگرچہ کہ آپ کا جلدی کرنا یا دیر کرنا، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑے رویے کی علامت ہے کہ آپ دین سے کیا رویہ رکھتے ہیں، آپ خدا کے بارے میں آپ کی کیا اہمیت ہے. یعنی جب ایک خدا نے ایک چیز کے لیے آپ کو، چونکہ اصل ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے، یعنی صبح کے ٹائم 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور یہ ڈیلی سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو پھر ہم بعض چیزوں کو کم اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. خداوند کریم ہمیں ایسی یعنی علائشوں سے اور ایسی خامیوں سے یہاں پہ ایک اور محفوظ میں آپ کو فرمائے. روایت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امام صادق علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں. جی ہاں، امام فرماتے ہیں کہ میرے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کرو. صحیح. امام صادق، ہم ان کے مکتب سے ہمارا تعلق ہے. جی ہاں، تمام جو مکاتب فکر ہیں تو وہ سب کے سب ان کے امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے. امام اس دنیا سے جا رہے ہیں. امام اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے آئے. وہاں پہ امام ایک نصیحت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان افراد کی شفاعت نہیں کروں گا لیس منا، ہاں جو میرے میں سے نہیں، جو نماز یعنی میں اس کی لیس منا من استخف بالصلاۃ، جو یعنی نماز جس میں نے نماز کو ہلکا جانا میں اس کی شفاعت میں اس کی شفاعت نہیں کروں. کتنا یعنی یہ دین کا، یعنی ہم نے اگر دین کو سمجھنا ہے قرآن سے لینا ہے اور ائمہ سے لینا ہے. جی ہاں، یعنی امام نے بھی انہی آیات کی روشنی میں، کیونکہ ہمیں شفاعت کی ضرورت ہوگی نا. میں سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ تو ایک عمل بتایا گیا نا دین کا، وہ احکام جو کہ خدا بند کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کا مثلا زکوٰۃ دینا ہے، خمس دینا ہے، یا حج کی ادائیگی ہے، یا اسی طرح سے دیگر جو مستحب امور ہیں یا واجب جتنے بھی امور ہیں، جب بھی انسان ان کے اندر کاہلی انجام دے رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس آیت کے رینج میں آتا ہے. آ جاتے ہیں. جی اگلی دیکھیے آیت ایک بڑی آخری حصہ بڑا ہے جہاں پہ نماز کی اہمیت ہے. اسی طرح معاشرتی حوالے سے کہا گیا ہے مسکین کی طرف توجہ کریں، یتیم کی طرف توجہ کریں. ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے جو ہم اس کی طرف اصلا توجہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اگر جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ دیندار نہیں ہے. یعنی ایک اور معیار جو بڑا اہم ہے آج کی گفتگو میں چاروں اس پہ مزید بات کی جائے، اور وہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ سوال ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے. آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. اب معاون کا مطلب کیا ہے میں لغت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف ہے. یہ معاون میم عین نون اس کا اصل مادہ ہے، اس کے معنی آپ کے سامنے معاون. کسی کام میں نرمی اور اعتدال کو کہتے ہیں. مزید کہا گیا ہے مختلف موضوعات میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اب مختلف موضوعات کے اعتبار سے ہے کہ یعنی من معاون یعنی اعتدال سے من کرنا یا نرمی سے من کرنا، مختلف موضوعات میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں. کہتے ہیں پانی کے استعمال کے لیے تو اس کے گوارا اور میٹھے پانی ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پانی ہے تو وہ میٹھا پانی. کسی بھی تحریک کے لیے استعمال ہو تو اس کے نرم، طبی اور آسان ہونے کا معنی میں ہے. گھر کی چیزوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر سب گھروں میں پائی جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ من معاون کہا گیا ہے جو ہمارے گھروں میں چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت اس کو ہوتی ہے. یعنی کہا جاتا ہے نرمی، اعتدال اور مختلف موضوعات میں اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. تو جو ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہاں مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں ہم ہمسائے ہم یہاں پہ مل کر رہ رہتے ہیں، انسان اکیلا تو نہیں رہ سکتا، ایک معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے، اس کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک زندگی اچھے انداز میں آگے بڑھ سکے. اب میرا ہمسایہ ہے، اس کے ہاں مہمان آ جاتے ہیں، مہمان تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس ہے دروازہ کھٹکائے کہ مجھے برتن چاہیے، یا مجھے جو ہے جگ چاہیے، یا مجھے جو ہے پانی ہے یا گلاس، یا مجھے مثلا کوئی استعمال کی چیز ہے، نمک چاہیے، گھی. گرمیوں کے دن میں مثال کے طور پہ مثلا اس کے فریج خراب ہو گئی ہے، آج کل لائٹ تو آپ کو معلوم بہت زیادہ جاتی ہے، تو برف نہیں رہی اس کے پاس، فوراً مہمان آ جاتے ہیں. اگر آپ برف نہ دیں اس کو، یعنی آپ اس کو برتن نہ دیں، جو اس کو استعمال کی چیزیں نہ دیں، تو قرآن کی نگاہ میں وہ دیندار نہیں ہے میں اور آپ.
یہ بہت اہم ہے. یعنی اسکول میں بھی آج کل یونیورسٹی میں ہوتا ہے, نوٹس میں نہیں آ سکا آج کلاس میں, ایک نوجوان ہے کلاس میں نہیں آ سکا, بیمار تھا یا جو بھی وجہ تھی, پھر اپنے دوست کو کہتا مجھے نوٹس دے دے, میں نہیں تھا, نہ دے. تو قرآن کی نگاہ میں اس نے من معاون, یعنی وہ قرآن کی نگاہ میں اس نے دین کی تقذیب کا باعث بنے. یعنی بڑی اہم اصول ہے. یعنی خداوند یعنی دین جو ہے ہمارے بڑے اہم اور ظریف اور دقیق چیزوں کو بھی ہمیں متوجہ کر رہا ہے. اچھا لیکن اس میں یہ دیکھیں نا کہ مختلف حالات ہو سکتے ہیں نا, مختلف صورتحال سے انسان درپیش ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے اس کے مہمان آئے ہیں, رات کا وقت ہے, اب وہ بازار نہیں جا سکتا یا دکانیں جو ہیں مثال کے طور پہ بند ہو گئی ہیں, تو اس کی ضرورت وہ گھی کا پاؤ کا یا آدھا پاؤ کا ایک چمچ جو ہے وہ اس کی ایک ضرورت ہے. اگر ہم وہ اسے پرووائڈ کر دیتے ہیں تو اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے, اس کی زندگی کا سلسلہ چل پڑتا ہے. جی وہ ایک چیز جو ہم جس سے اس کو روک رہے ہیں, بیسیکلی ہم معاشرے میں خلل کا باعث بن رہے ہیں, صلاح معاشرہ کے اندر خلل کا باعث بن رہے ہیں. آج ہم اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں, کل اللہ اسے توفیق دے وہ ہماری کوئی ضرورت جب ہم دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جی بالکل, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بے تحاشا نوازتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک لفظ جو ہے وہ ہم اس سے پہلے چھوڑ گئے, الذین یراؤون. جی ہاں جی, یعنی یہ جو تذکرہ ہے الذین یراؤون, یہ آیا کلی بات کی جا رہی ہے یا یہ وہ نمازیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ نماز کی بات کی جا رہی ہے. جی ہاں, لیکن نماز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں ہر آیت میں جی اس کے مفہوم ہوتا ہے, ایک مفہوم اس کی نماز کے بارے میں. صحیح ہے. لیکن یہ جو آیت آئی ہے کہ ریاکاری کے حوالے سے بات آ رہی ہے, تو اس میں پیغامات نماز کے علاوہ زندگی کے دیگر امور کو بھی ہم اس کو رب دے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اگرچہ یہاں پہ جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہم نماز ادا کرنا, اور جب میرا ذاتی فائدہ ختم ہو جائے میں نماز چھوڑ دوں. ریا اسی کہتے ہیں نا, میں نے ریا کیوں کر رہا ہوں؟ اپنی کسی مقام تک پہنچنے کے لیے, اپنی ایک شخصیت سازی کے لیے, اپنی ایک جاب کے لیے کہ میں ریا کر رہا ہوں, بڑا نظم ہے میری زندگی میں, بڑا میں سچا ہوں. اب مجھے جاب مل جاتی ہے تو میں اگر پھر دوبارہ سے اپنی اس کی, کیونکہ میں تو جاب دوسروں کو دکھانے کے لیے ریا کر سچ بول رہا تھا, میری زندگی میں ایک نظم تھا, تو ایسے میں اگر وہ عادتاً کر رہا ہوگا تو یقیناً وہ جو ہے یہ بنے گا اس کی زندگی. یہ دیکھیں نا معاشرتی کتنی بڑی برائی ہے کہ ایک عیب ہے آپ کی ذات کے اندر, اور آپ اس کے اوپر ایک نقاب یا ایک پردہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جس طرح سے میں نے یعنی دیکھیں ریاکار کے حوالے سے کتنی سخت حدیث جو ہے وہ رسالت مآب کی, کہ اسے کافر کے طور پہ, اسے فاجر کے طور پہ, اسے ہیلہ گر کے طور پہ, اسے خاسر کے طور پہ بلایا جائے گا. ایک اسی طرح سے حدیث جو ہے وہ رسالت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں پڑھ رہا تھا, کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے, جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے, اس کا ثواب لوگوں پر ہے. ٹھیک ہے, اے زرارہ, امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی زرارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے زرارہ, ہر ریاکار مشرک ہے. یہ بہت اہم بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں سورہ میں جہاں ریاکار کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ نماز میں ریاکاری کرتے ہیں, جو مسکین اور غریب اور یتیم کا احترام نہیں کرتے, جو ضروریات کو منع کرتے ہیں, یہ دین کی تقذیب اور دین کی سستی کا باعث بنتے ہیں. اس سے بڑا کیا ہوتا ہے, اگر مسلمان ہے نا, ہم اسلام ہے, تو ہمارے معاشرے میں غیر مسلم بھی موجود ہیں, کیونکہ یہ مسلمان ہے جو ضرورت مند کی چیزوں کو پورا نہیں کرتا, یہ مسکین اور یتیم کا احترام نہیں کرتا. یہ اخلاقاً یہ بہت بری چیز ہے, اور رسالت مآب کے آنے کا مقصد جو ہے وہ اخلاق حسنہ کی ترویج تھی. ناظرین کرام, ہماری خداوند کریم سے دعا ہے کہ ان آیات کے آئینے میں ہم اپنی شخصیات کو سدھار سکیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ, اس کے اندر ہم اپنی کردار کے اندر, اپنی شخصیت کے اندر بہتری لا سکیں, اور کل اس قابل ہو سکیں کہ جب خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم روشن چہروں کے ساتھ خداوند کریم کے سامنے جائیں. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان سید اسد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ